بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان کو کسی آدمی نے غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ ان کو خریدنے والا ایک کسان تھا، وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جب رات ہوئی تو حکیم لقمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پہلا پہر گزر گیا تو آپ اٹھے اور اپنے مالک کے پاس گئے۔ اپنے مالک سے کہا، رات کا پہلا پہر گزر چکا ہے، اٹھیے اور اللہ پاک سے رحمت طلب کیجیے۔ مالک نے جواب دیا، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، تم جاؤ اور مجھے سونے دو۔ حضرت لقمان واپس آ کر دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات کا دوسرا پہر گزرا تو پھر اٹھ کر اپنے مالک کے پاس گئے اور بولے، مالک رات کا دوسرا پہر بھی گزر چکا ہے، اٹھیے اور اپنے رب سے اپنے لیے رحمتیں طلب کیجیے۔ دوسری بار بھی مالک نے وہی جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے، تم جاؤ اور مجھے سونے دو۔ حضرت لقمان واپس آ گئے اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب تیسرا پہر بھی گزر گیا تو پھر حضرت لقمان اپنے مالک کے پاس گئے اور حضرت لقمان نے اپنے مالک کو نصیحت کی، اسے اٹھنے اور عبادت کرنے کا کہا، لیکن مالک نے وہی جواب دیا۔ اسی طرح صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے حضرت لقمان کو رقم دے کر کہا کہ بازار سے جو خرید کر کھیت میں بکھیر دو۔ حضرت لقمان نے باجرہ خریدا اور مالک کے کھیت میں بکھیر دیا۔ چند دن بعد جب کسان اپنے کھیت میں گیا تو جو کی بجائے کھیتوں میں باجرہ اگا ہوا دیکھا۔ کسان نے حضرت لقمان سے کہا کہ میں نے تو آپ کو جو کھیتوں میں بکھیرنے کو کہا تھا، آپ نے باجرہ بکھیر دیا۔ تو حضرت لقمان بولے، وہ رب بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ اس کھیت میں جو اگا دے گا۔ کسان نے کہا، جب جو بیجو گے نہیں تو اگے گا کیسے؟ حضرت لقمان فوراً بول اٹھے، ٹھیک اسی طرح اگر اچھے اعمال کرو گے نہیں تو مغفرت کیسے ہوگی؟ پیارے ناظرین، اسی لیے ہمیں زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنے چاہیے جو مرنے کے بعد آخرت میں ہماری مغفرت کا سبب بنے۔ ایک بادشاہ تھا اور ایک وزیر تھا۔ وزیر کا نام ہارون تھا۔ ہارون بہت ہی عقل مند اور شاکر یعنی شکر کرنے والا شخص تھا۔ ایک دن بادشاہ چاقو سے سیب کے چھلکے اتار رہا تھا کہ چاقو بادشاہ کی کلائی پر لگ گیا۔ ہارون بادشاہ کے قریب ہی کھڑا تھا، کہنے لگا، شکر الحمدللہ۔ بادشاہ نے کہا، میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ وزیر بولا، عالی جا، چھوٹی مصیبت انسان کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چھوٹی سی تکلیف دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا، اسی لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ کو ہارون کا جواب سن کر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے ہارون کو جیل میں قید کر دیا۔ چند دن بعد بادشاہ کچھ وزیروں اور شکاریوں کے ساتھ شکار پر چلا گیا۔ شکار کھیلتے کھیلتے وہ اپنے تینوں وزیروں کے ساتھ دور نکل گیا اور اپنے شکاریوں سے دور چلا گیا۔ وہ ابھی اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ ایک جنگلی قبیلے نے گھیر لیا اور اسے اپنے دیوتا کے پاس لے گیا، جہاں وہ زندہ لوگوں کو اپنے بت کے سامنے ذبح کر دیا کرتے تھے اور ان کا خون خود پی جایا کرتے تھے۔ جنگلی قبیلے والوں نے بادشاہ کے تینوں وزیروں کے سر باری باری قلم کر دیے اور پھر بادشاہ کو بت کے سامنے لے آئے۔ اس کا لباس اتارا تو اس کی کلائی پر پٹی باندھ کر پوچھنے لگا، یہاں کیا ہوا ہے؟ بادشاہ بولا، ایک دن سیب کاٹتے کاٹتے چاقو میری کلائی پر لگ گیا تھا اور بہت زیادہ خون نکلا تھا۔ قبیلے کا سردار بولا کہ ہم کسی زخمی انسان کی قربانی اپنے دیوتا بت کو پیش نہیں کرتے، جاؤ تم آزاد ہو۔ بادشاہ کے کانوں میں ہارون کے وہ الفاظ گونجے کہ چھوٹی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ بادشاہ جلدی سے اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل واپس آ کر اس نے ہارون کو بلایا
آیا جو اس کی جیل میں قید تھا تو سارا واقعہ کہہ سنایا اور اسے حیران ہو کر پوچھا کہ میں تو کلائی پر چاقو لگنے سے موت کے منہ سے بچ گیا ہوں، لیکن تمہارے جیل میں قید ہونے سے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ہارون وزیر بولا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے قید میں نہ ڈالتے تو مجھے بھی آپ کے ساتھ شکار پر جانا پڑتا اور آپ کے باقی وزیروں کے ساتھ میری گردن بھی اڑا دی جاتی۔ جیل میں قید ہونے کی وجہ سے میری زندگی بچ گئی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور مشکلات سے گھبرا کر دکھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔